بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال علیہ السلام لابنہ الحسن علیہ السلام یا بنی لا تخلفن وراءک شیئا من الدنیا فإنك تخلفه لأحد رجلین۔ ہمیشہ گزارش کرتا رہا ہوں کہ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین پر یہ مشتمل کتاب نہج البلاغہ قرآن کے بعد مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ امیر المومنین کے یہ فرامین چونکہ تفسیر ہیں قرآن مجید کی، حقائق ہیں کا اظہار ہے، جو قرآن مجید میں چھپی ہوئی حقیقتیں ہیں، ان کو امیر المومنین مختلف انداز میں مختلف زمانے کے لوگوں کے لیے ظاہر فرماتے رہے، اور انداز ایسا اپنایا کہ قیامت تک یہ انداز ایسا ہے کہ ہر انسان کے لیے مفید ہے۔ یہ فرمان مبارک جو ابھی ہم پڑھنے جا رہے ہیں اور اس کے بعد والا انشاءاللہ، اب اس میں اعلی ظاہر اپنے بیٹے کو، جو معصوم بھی ہیں، جو ان کے بعد امام بھی ہیں، جن سے کوئی خطا کا سلسلہ بھی نہیں ہے، کوئی غلطیاں کوئی گناہ بھی نہیں ہے، اعلی ظاہر اپنے بیٹے کو مخاطب بنایا، مخاطب قرار دیا، یا بنیا اپنا بیٹا کہہ کر پکارا، اور پھر ایک فرمان صادر فرمایا۔ اب ظاہری ترجمہ جو لوگ کریں گے، جو دیکھیں گے، وہ تو یہی کہیں گے کہ امیر المومنین نے اپنے بیٹے کو یہ کہا ہے، لیکن یہ فرامین بیٹے کے لیے نہیں، قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے ہیں۔ اس فرمان کا تعلق کن لوگوں سے ہے؟ دو قسم کے لوگوں سے۔ ایک تو وہ جو دن رات تمام احکام الہیہ کو پس پشت ڈال کر، فرائض کا پتہ نہیں، واجبات کا پتہ نہیں، محرمات سے اجتناب نہیں، صبح و شام مال دنیا اکٹھے کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور جب پوچھا جائے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے تو جواب کیا ہوتا ہے؟ جواب یہ ہوتا ہے بس جی بچوں کے لیے کچھ کر کے جانا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے بعد میں جو ہے یہ مکان بچوں کے لیے، یہ جائیداد بچوں کے لیے، یہ بینک بیلنس، فلاں فلاں فلاں، ایک دنیا لگی ہوئی۔ اون قیامت تک جو اس ذہنیت کے لوگ ہیں کہ جو دن رات اس سوچ میں لگے ہوئے ہیں اور مال اکٹھا کر رہے ہیں، امیر المومنین کا یہ فرمان مبارک ان لوگوں کے لیے ہے، اور اس کے لیے بھی ہے جو دوسرے کے بارے میں پوچھتا ہے یا اس کو کہتا ہے کہ بھائی کوئی اپنے بچوں کے لیے بھی بعد میں کچھ چھوڑ کے جا رہا ہے یا نہیں جا رہا، بچوں کے لیے کیا کمایا؟ یہ سوال کرنے والے کا ذہن سوال یہ بتاتا ہے کہ اس کے ذہن میں بھی یہ خلش ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کے لیے کچھ کر کے جانا چاہیے۔
یا سوال کے انداز میں یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں نے تو اپنی اولاد کے لیے بڑا کچھ کما لیا، تو نے کیا کمایا؟ یہ لوگ مخاطب ہیں، اور بلکہ تھوڑا اور وسعت دیں تو ہر شخص مخاطب امیر المومنین ہے کہ اس فرمان مبارک میں متوجہ فرما رہے ہیں کہ دنیا کو اکٹھے کرنے میں مصروف عمل لوگ، جن کا طلوع و غروب دنیا کی، اس کو تھوڑا سا پہلے بھی یہ بات گزری ہے اور گزارش کی تھی، رزق حلال کمانا اس کی فضیلت ہے، بیوی بچوں کی ضروریات کے لیے، ماں باپ کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کمانا واجب ہے، فرض ہے۔ تارک دنیا ہو جانا اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ روٹی روزی کماؤ، اپنی اولاد کے لیے کماؤ، اپنے بہن بھائیوں کے لیے کماؤ، ماں باپ کے لیے، لیکن اس حد تک جتنا اسلام نے کہا ہے۔ اسلام نے کبھی نہیں کہا تارک دنیا بن جاؤ اور صبح شام مسجد میں پڑے رہو، نہ، روٹی روزی کماؤ، محنت مزدوری کرو، کاروبار کرو، کھیتی باڑی کرو، جو بھی آپ کر سکتے ہیں وہ کرو، لیکن اس دنیا کو اپنے ان فرائض کی ادائیگی کے لیے حاصل کرو، نہ کہ وہ دنیا آپ کی منزل ہو اور فرائض الہی سارے پس پش چلے جائیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام وقال علیہ السلام اپنے فرزند ارجمند لابنہ الحسن، اپنے فرزند حضرت امام حسن علیہ السلام کے لیے یوں ارشاد فرمایا، اعلیٰ ظاہر مخاطب اپنے بیٹے کو، لیکن یہ فرمان اور یہ وصیت، یہ نصیحت قیامت تک کہ ہر انسان کے لیے فرماتے ہیں، یا بنیا، اے میرے فرزند، اے میرے بیٹے، لا تخلفن وراءک شیئا من الدنیا، پوری توجہ، کئی دفعہ میں نے گزارش کی ہے، یہ جو لا تخلفن ہے، اصل فعل ہے لا تخلفا، نون اس کے ساتھ تاکید کے لیے ہے، لا تخلفن وراءک، خلفا کا لفظی معنی ہوتا ہے اپنے، یعنی پیچھے کوئی شے چھوڑ کے جانا، لا تخلفن وراءک شیئا من الدنیا، ہرگز اپنے بعد، اپنے پیچھے دنیا کی چیز چھوڑ کے نہ جانا۔ کیوں چھوڑ کے نہیں جانا؟ غیر معمولی جائیدادیں، غیر معمولی بینک بیلنس، فلاں فلاں فلاں، ساری زندگی رشوت سے، چوری سے، فراڈ سے، لوگوں کے حقوق کھا کے، بچوں کے لیے ایک اتنا چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ ان کی نسل تو ختم نہیں ہوگا۔ امیر المومنین فرما رہے ہیں لا تخلفن وراءک شیئا من الدنیا، اپنے بعد دنیا میں سے کوئی چیز چھوڑ کے نہ جانا۔ کیوں؟ فَإِنَّكَ تُخَلِّفُهُ، پوری توجہ، بہت ہی بہترین، ہر فرمان مولا کا بہترین ہے، توجہ طلب ہے۔ فَإِنَّكَ تُخَلِّفُهُ، چونکہ جو تو رشوت کے ذریعے، فراڈ کے ذریعے، لوگوں کے حقوق کو کھا کر، دو نبریاں کر کے، لالچ ہرس کر کے جمع کر کے، فَإِنَّكَ تُخَلِّفُهُ، جو کچھ بھی تو چھوڑ کر جائے گا، لِأَحَدِ رَجُلَيْن، دو قسم میں سے کسی ایک کے لیے، بالفاظ دیگر تو جن کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہے وہ ان دو میں سے تیسری قسم کے نہیں ہو سکتے۔ کون سے دو؟
یا وہ اللہ کے اطاعت گزار ہوں گے تیرے بعد والے، یا وہ معصیت کار ہوں گے، کوئی تیسرا تو ہو نہیں سکتا۔ یا بندہ رحمانی ہوتا ہے یا بندہ شیطانی، کوئی کہے کہ میں دونوں ہوں، ایسا تو نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ فَإِنَّكَ تُخَلِّفُهُ، جو کچھ تو چھوڑ کے جا رہا ہے وہ تو چھوڑ کے جائے گا لِأَحَدِ رَجُلَيْن، یعنی ان دو قسم کے لوگوں میں سے کسی ایک کے لیے۔ اچھا جی، اِمَّا رَجُلٍ، یا تو اس شخص کے لیے اتنا جمع کر کے چھوڑ کے جا رہا ہے کہ عاملہ فیہ بطاعت اللہ، جو تیرے چھوڑے ہوئے مال کو اللہ کی اطاعت میں صرف کرے گا، استعمال کرے گا۔ تو نے جتنا اکٹھا کیا جن ناجائز ذرائع سے اکٹھا کیا، لیکن تیرے بعد آنے والا وہ اطاعت الہی میں اس سب کو استعمال کر رہا ہے۔ اگر ایسا ہے فَسَائِدَا، وہ استعمال کرنے والا تو سعادت مند ہو گیا، سعادت مند ہو گیا، خوش بخت ہو گیا۔ کس چیز سے وہ سعادت مند ہوا، کس چیز سے وہ خوش بخت ہوا، کس چیز نے اس کو سعید بنایا؟ بما شقیت بہ، اس شے سے جو تیرے لیے باعث بدبختی تھی۔ کیوں؟ اگر تو نے رشوت کے ذریعے وہ مال اکٹھا کیا تھا تو بھی تیری بدبختی، دوسروں کا حق کھایا تھا تو بھی بدبختی، دو نمبری ملاوٹ سلاوٹ کر کے سب کچھ، یعنی جو شے تیرے لیے بدبختی کا باعث تھی اسی شے سے فسائدہ، وہ بعد والا خوش بخت ہو گیا۔ کیوں؟ چونکہ اس نے تیرے اس چھوڑے ہوئے مال کو اللہ کی اطاعت میں استعمال کیا۔ خوب، یا تو اس کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہے، لطف لینا ہے، تو اس کا مطلب ہے تو پھر بھی گھاٹے میں ہے، چونکہ اگر کوئی فائدہ اٹھا رہا ہے تو وہ بعد والا جو اس کو اللہ کی اطاعت میں استعمال کر رہا ہے، تو پھر بھی گھاٹے کا سودا کر کے جا رہا ہے۔ وَإِمَّا رَجُلٍ، یا تو یہ سب کچھ جمع کر کے اس کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہے عامل فیہ بمعصیت اللہ، جو اس تیرے چھوڑے ہوئے مال کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرے گا۔ جو کچھ تو چھوڑ گیا اس سب کو وہ استعمال کر رہا ہے اللہ کی نافرمانی میں۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ فَشَقِيَا، یہ استعمال کرنے والا بدبخت ہو گیا، یعنی اس کے لیے باعث بدبختی، شقاوت ہو گیا۔ وہ کیسے بدبخت ہوا؟ بما جمعت لہ، اس مال سے جو تو نے اس کے لیے جمع کیا تھا اور اس نے اس کو معصیت الہی میں استعمال کیا، تیرے جمع شدہ مال سے تیرا پچھلا استعمال کرنے والا بیٹا بیٹی جو بھی ہے وہ بدبخت ہو گیا۔ اور تمہیں کیا ملے گا؟ فَكُنْتَ عَوْنًا، اور تو بھی اس کا مددگار بن گیا، عَلَى مَعْصِيَتِهِ، اس کی اس نافرمانی پر۔ تیرے چھوڑے ہوئے مال سے جو اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے اس نافرمانی میں فَكُنْتَ عَوْنًا لَا، تو بھی اس کا مددگار ہے۔ نہ تو نے اتنی دنیا اس کے لیے چھوڑی ہوتی، نہ وہ آج اس سے یہ اللہ کی نافرمانی کرتا۔ وَلَيْسَ أَحَدُ هَذَيْنِ،
اب پوری توجہ، چاہے وہ پہلی قسم کا بندہ ہو جس نے تیری چھوڑی ہوئی دنیا اطاعت الہی میں استعمال کی، چاہے یہ دوسری قسم کا بندہ کہ جس نے تیری چھوڑی ہوئی دنیا اللہ کی نافرمانی میں استعمال کی، تو وہاں بھی گھاٹے میں رہا، یہاں بھی گھاٹے میں ہے۔ فرماتے ہیں لیس احد ہذین، ان دو قسم میں سے کوئی بھی ایک ایسا نہیں ہے حقیقاً ان تؤثرہ علی نفسہ، کوئی بھی اس لائق نہیں ہے ان تؤثرہ، ایثار سے ہے کہ تو اس کو مقدم کرے، ترجیح دے علی نفسہ کا، اپنے آپ کو۔ مراد کیا ہے؟ اپنے آپ کو بدبختی میں ڈال کر، چاہے پہلے قسم میں سے ہو دوسرے سے ہو، کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ تو اس کی خاطر اپنے آپ کو برباد کر، اپنی آخرت برباد کر اور اس کو اپنے آپ پر ترجیح دے۔ امیر نے فرمایا کوئی بھی ایسا نہیں۔ قال الرضی، سید رضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَيُرْوَى هَذَا الْكَلَامُ عَلَى وَجْهٍ آخر، ایک اور روایت کے مطابق فرمان یہی ہے، امیر المومنین کا فرمان اپنے فرزند ارجمند کے لیے یہی ہے، لیکن تھوڑا سا الفاظ میں، ایک اور روایت میں الفاظ کا فرق ہے، اور کمال دیانت ہے سید رضی رحمۃ اللہ علیہ کی کہ تھوڑے سے لفظوں کا فرق ہے تو انہوں نے اس کو بھی بیان کر دیا کہ ممکن ہے اس روایت کے الفاظ صحیح ہوں، ممکن ہے اس روایت کے الفاظ صحیح ہوں، تاکہ زبان پر امیر المومنین کے الفاظ بھی جاری ہو جائیں اور جس انداز میں وہ سمجھانا چاہ رہے ہیں وہ بھی باکمال دیانت آنے والی نسلوں تک منتقل ہو جائے۔ سید رضی فرماتے ہیں بات کلام یہی ہے، فرمان یہی ہے، لیکن ایک روایت کے مطابق یوں الفاظ بیان فرمائے کہ مولا یوں فرماتے ہیں اما بعد فَإِنَّ الَّذِي فِي يَدِكَ مِنَ الدُّنْيَا، مفہوم ایک ہے، الفاظ تبدیل ہیں کہ امیر نے فرماتے ہیں فَإِنَّ الَّذِي فِي يَدِكَ، جو کچھ تیرے ہاتھ میں ہے من الدنیا، اس دنیا سے، یعنی جتنا بھی مال دنیا اس وقت تیرے پاس ہے، قد کان لہ اہل قبلک، تجھ سے پہلے اس کے کوئی اور اہل تھے، کوئی اور مالک تھے۔ آج تیرے پاس جو ہے تجھ سے پہلے آسان سا، تیرا والد مالک تھا، اس سے پہلے تیرا دادا مالک تھا، اس سے پہلے تیرا پردہ الی آخری، یا آپ نے اگر کسی خریدا ہے پہلے کوئی اور مالک تھا، آج تو مالک ہے۔ فرماتے ہیں جو کچھ دنیا یہ تیرے پاس ہے، دنیا کا مال جو کچھ بھی ہے، قد کان لہ اہلا قبلک، اہل قبلک، تجھ سے پہلے کوئی اور اس کے اہل تھے، مالک تھے۔ وَهُوَ صَائِرٌ، صائر سواد کے ساتھ ہے، صائر کا لغوی معنی ہوگا ذاہب یعنی جانے والا۔ وَهُوَ صَائِرٌ إِلَىٰ أَهْلٍ بَعْدَكَ، اور یہ مال دنیا جو آج تیرے ہاتھ میں ہے تیرے بعد کسی اور کی ملکیت میں جانے والا ہے، کسی اور کی طرف چلا جائے گا، یہ تیرا ہمیشہ نہیں ہے۔ اور آگے فرمایا جو تیرے پاس ہے وہ بھی پہلے کسی کا تھا، آج تیری ملکیت میں ہے، جو آج تیری ملکیت میں ہے ہوا صائرن، یہ چلا جائے گا الی اہل، کسی اور مالک کی طرف، بعد کا تیرے بعد۔ فرماتے ہیں انما انت جامع لأحد رجلین، متوجہ فرما رہے ہیں کہ تو جو سارا یہ مال دنیا جمع کر رہا ہے، انت جامع، تو جو مال دنیا اکٹھا کر رہا ہے لالچ ہوس حرص کے ذریعے، یہ سب اکٹھا کر رہا ہے لأحد رجلین، دو قسم کے لوگوں میں سے کسی ایک کے، ہم مرادی معنی لیں کہ یہ تیری اولاد یا اس قسم کی ہوگی یا
اس قسم کی ہوگی، یا اگر آدھی اولاد اس قسم سے ہوگی آدھی اس کی، چونکہ ظاہر ہے ایسا ہی ہوگا۔ اچھا کون سی دو قسمیں ہیں؟ وہی ہے رجل عامل فیما جماعت، ایک قسم وہ ہے کہ عامل فیما جماعتہ، کہ جو کچھ تو نے جمع کیا ہے، یا ایک قسم یعنی تیرے بعد تیرے ورثہ ایسے ہوں گے کہ جو کچھ تو نے جمع کیا عاملہ اس کو وہ استعمال کریں گے بطاعت اللہ، اللہ کی اطاعت میں، فسائدہ تو اطاعت الہی میں استعمال کرنے سے وہ استعمال کرنے والا سعادت مند ہو گیا، خوش بخت ہو گیا، اجر پا گیا، جزا پا گیا۔ کس مال سے؟ بما شقیت بہ، اس مال سے جس سے تو بدبخت ہوا، جو تیرے لیے باعث بدبختی۔ کیوں؟ رشوت تو نے لی، دو نمبری تو نے کی، دوسروں کا حق تو نے کھایا، تیرے لیے تو بدبختی ہی بدبختی ہے۔ جو تیرے لیے باعث بدبختی تھا وہ اس کے لیے باعث سعادت بن گیا۔ اور راجلین، یا تو جامع ہے، تو مال جمع کر رہا ہے ایسے شخص کے لیے یعنی جو تیرے بعد ہیں، وہ ایسا ہے کہ عامل فیہ بمعصیت اللہ، کہ وہ اسی تیری چھوڑی ہوئی مال دنیا کو، تیری دنیا کو استعمال کرے گا اللہ کی نافرمانی میں، تیرے مال کو معصیت الہی میں استعمال کرے گا۔ فشا کیا، اور وہ استعمال کرنے والا بدبخت ہو جائے گا، اسی کے لیے باعث بدبختی ہوگا۔ کس سے؟ بما جمعت لہ، وہی شے اس کے لیے بدبختی ہے جو تو نے اس کے لیے جمع کی تھی۔ نہ تو اس کے لیے اتنی دنیا چھوڑ جاتا، نہ وہ اس کے ذریعے اللہ کی نافرمانیاں کرتا۔ فرماتے ہیں وَلَيْسَ أَحَدُ هَذَيْنِ، اب یہ دو قسم کے لوگ ہیں جن کے لیے تو یہ سارا اہتمام کر کے جا رہا ہے، یہ سب کچھ جو چھوڑ کے جا رہا ہے، یہ دو قسم کے لوگ ہیں۔ یا تیرے ہوئے چھوڑے ہوئے مال سے وہ اطاعت الہی کرے گا، یا تیرے چھوڑے ہوئے مال سے وہ معصیت الہی کرے گا۔ فرماتے ہیں وَلَيْسَ أَحَدُ هَذَيْنِ أَهْلًا، ان میں سے کوئی بھی اس لائق نہیں ہے ان تو سے رہو علی نفسک، کہ تو اس کو اپنی ذات پر ترجیح دے۔ تو سے رہو یعنی تو ایثار کر، مراد کیا کہ تو اس کو اپنے اوپر مقدم کر، جہنم میں تو جائے، اور اگر وہ اچھا ہے تو جنت میں وہ جائے، اور اگر وہ برا ہے تو تیری برائی کی وجہ سے وہ بھی جہنم میں جائے۔ فرماتے ہیں وَلَا أَن تَحْمِلَ لَهُ عَلَى ظَهْرِكَ، امیر المومنین فرماتے ہیں ان میں سے کوئی بھی اس لائق نہیں، اللہ اکبر، کہ ان تحمل له علی ظہرک، کہ تو اس کی خاطر اپنی پشت پر، ظہر کہتے ہیں پشت کو، اپنی پشت پر بوجھ لاد۔ مراد کیا؟ اس کی خاطر اپنے اوپر گناہوں کا بوجھ لے، وہ اس قابل نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ فرجو لمن مضى رحمت اللہ، فرجو، رجا کہتے ہیں امید رکھنا، پس تو امید رکھ، لمن مضى، جو گزر گیا، رحمت اللہ، اس کے لیے رحمت الہی کی امید رکھ، وَلِمَن بَقِيَ، اور جو باقی ہے اس کے لیے رزق اللہ، اللہ کے رزق کی امید رکھ۔
تھوڑی سی اگر ہم لوگ توجہ کریں تو امیر المومنین ہمیں فرما کیا رہے ہیں، وہی فرمان جو بار بار فرما رہے ہیں کہ یہ مال دنیا کس کے لیے اکٹھا کر کے جا رہے ہو؟ اگر وہ اطاعت کرے گا، تو نے جو غلط طریقوں سے مال کمایا تھا تو ویسے جہنمی رہے گا، جنت وہ کما جائے گا۔ اور اگر وہ اس سے غلط راستوں پر استعمال کرے گا، اگر وہ اس کو معصیت الہی میں استعمال کرے گا، تو نے جو غلط کاریوں سے مال اکٹھا کیا تھا اپنے لیے تو جہنم کا سبب بنا ہی بنا تھا، اس کے لیے بھی تو جہنم کا راستہ ہموار کر رہا ہے۔ تو کتنا بدبخت ہے وہ انسان جو دونوں صورتوں میں خود کو بدبخت ہے ہی ہے، لیکن ایک صورت میں دوسرے کی بدبختی کے اسباب بھی فراہم کر رہا ہو۔ یہ فرمان علی الظاہر بے شک وہ اپنے بیٹے امام حسن علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرما رہے تھے، لیکن یقیناً یہ فرامین فقط ان کے لیے نہیں تھے، قیامت تک کے ہر انسان کے لیے یہ کارآمد ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کلام امیر المومنین کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔